السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ اگر چلتے ہوئے آپ کی ٹانگوں میں درد جاتا ہے، جلن اور کھچاؤ کی کیفیت آتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اسپائنل اسٹینوسس کا مسئلہ ہو۔ اسٹینوسس سے مراد کسی ٹنل یا راستے کا تنگ ہونا ہے۔ اسپائنل اسٹینوسس کے اندر موہروں کے درمیان کی جو اسپیس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ سینٹرل اسٹینوسس کے اندر اسپائنل کینال یعنی موہروں کے درمیان جس سوراخ میں سے حرام مغز گزرتا ہے اس میں مسئلہ آنے لگتا ہے، اور اس طرح کی اسٹینوسس کے اندر جو سمٹمز ہیں آپ کو دونوں ٹانگوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دونوں ٹانگوں کے اندر درد، کھچاؤ، کریمپس، سینسری لاس کے علاوہ آپ کو یورینیشن اور فیسس کو پاس کرتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ پیریفرل اسٹینوسس کے اندر صرف ایک طرف کی ٹانگ ہی انوالو ہوتی ہے۔ مریض کو بٹک اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ برننگ پین کے علاوہ پٹھوں کے اندر کھچاؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاؤں کی سینسیشنز ہیں وہ بھی لاس ہونے لگتی ہیں۔ کمر کے باقی مسائل کے اندر جو درد ہے وہ آپ کو کمر میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس مسئلے کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ کمر کی نسبت ٹانگوں میں زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر کا عمل ہوتا رہتا ہے، جس میں مسکولر اسکیلیٹل سسٹم کے اندر ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے ساتھ نرم پٹھوں کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس طرح اسٹرکچرز کے اندر جو الاسٹیسٹی اور جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور موہروں کی اوور آل جو ہائٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ موہروں کی اوور آل ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے جو فورامینہ کے اندر سے نروز گزر رہی ہوتی ہیں ان پر دباؤ آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسک بل جیسے مسئلے کے اندر بھی اسپائنل اسٹینوسس کے سمٹمز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگر موہریں ایک دوسرے کے اوپر سے سلپ ہو جائیں تو انہیں اسپونڈائلولسٹیسس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فورامینہ کے درمیان کی اسپیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فورامینہ کے درمیان کی اسپیس کم ہونے کی وجہ سے جو ان کی نرو روٹس ہیں ان کو گزرنے کا راستہ کم ملتا ہے، اور اس طرح جو نرو روٹس ہیں وہ تناؤ میں آ جاتی ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ لیگامنٹس کے اندر ہائپرٹروفی ہونے لگتی ہے۔ موہروں کے اندر آرتھرائٹس کا مسئلہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ڈی جنریشن اور موہروں کی آرتھرائٹس کی وجہ سے اوسٹیوفائٹس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نسوں پر دباؤ آنے لگتا ہے، اور یہ نسیں یا نروز جس بھی حصہ کو سپلائی دیں گی اس حصہ میں آپ کو سمٹمز دیکھنے کو ملیں گے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد مریض کی جو ٹانگیں ہیں وہ سن ہونے لگتی ہیں، اس لیے مریض فوری طور پر بیٹھ جاتا ہے اور آگے کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسے شاپنگ کارٹ سائن کہتے ہیں۔ آگے کی طرف جھکنے کی وجہ سے جو موہروں میں موجود فورامینہ ہے ان کے اندر سپیس تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے جو نروز پر دباؤ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب مریض بیٹھتا ہے تو آگے کی طرف جھک کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپائن کی فلیکجن اور بینڈنگ موہروں کے درمیان سپیس کو پیدا کرتی ہے، اس لیے ہمیں فلیکجن والی ایکسرسائز کو ہی کرنا ہے اور ایکسٹینشن بائسڈ ایکسرسائز سے پرہیز کریں گے۔ اس طرح آپ سیدھا لیٹتے ہوئے ٹانگ کو فولڈ کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو نیچے سے گزارتے ہوئے ٹانگ کو آگے کی طرف کھینچیں۔ 5 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کو مینٹین رکھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس کر دیں، پھر سے دیں۔ اور اسی طرح آپ دوسری طرف اسٹریچ دیں۔ دو سے تین ٹاولز کو آپس میں ملاتے ہوئے یوں رول کر لیں اور اپنی ہپ کے نیچے رکھ لیں۔ اور اس طرح کرتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو فولڈ کریں اور آگے کی طرف پیٹ کی طرف جھکیں۔ ایسے نماز والی پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے آگے کی طرف جھکیں۔ اس کے بعد ہم
कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेस को करेंगे। हर एक्सरसाइज की 10 से 15 रेपिटेशन करें और ये दिन में सुबह शाम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।